حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت ان سے تعلق کہ گنہگار جو بھی آنے کے لیے تو اسے مولانا بلاتے نہ بلاتے تو میرا رہتا بھائی آنے کا ہوتا تین جگہوں پر کھلا بعد میں کچھ لوگ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزرے اور کچھ بہت پرانے ہیں طالب علمی کے زمانے سے گزرے پڑھتے تربیت اور تعلق کہتے رہے کرنا تو کرم میں قاری حمید صاحب سے ملاقات کے بارے میں کل وہی ہے یہاں مجلس معاملہ جو ہم نے ان سے کہا مولانا سے کبھی بدر سے پہلے وہاں پڑھی بس ملاقات کیا جاتا ہے مولانا نے وہاں واپس لگا دی اس کے بعد وہ اصل کی بات ان کی مجلس ہوتی ہے ڈسکس کر لیں گے تاکہ جو بھی گاڑی نہیں آئے گی سے پہلے اصل سے پہلے وہاں پروگرام کیا تھا لیکن اصل میں پہنچ گئے اب وہ ہو گئے نہیں آج زندگی سے کرسی آئی تو میں نے کہا کرسی اور وہاں کہنے لگے میں آپ سے مضبوط بڑوں کی شبتا بڑوں کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے چھوٹوں کے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں بھیا اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا حاصل کرنے کے لیے بھائی علم دین ہم ادھر رکھا ہے نا ابھی تھوڑا دوسری بھی چیز ہے ہم نے کہا تھا سب بات ہم سب سارے کسی کے دور سے دوسرے ہیں بہت قیمتی بات ہے نا بھائی سامنے سمجھتا اچھا نہیں یہ بات اور قیمتی ہے ابھی ان شاء اللہ آپ آئے ہیں یہاں بیٹا کس لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور علم کیا ہے ایک روشنی ہے نا جنگے سے طلبا سے ایک سوال ہے کہ ابھی اصل کی نماز پڑھی ہے نا وضو کیا آپ لوگوں نے کہ نہیں کس نے مسواک کیا یہ گالی برابر کوئی کچھ نہیں کہے گا اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو علم کے ساتھ عمل کا جوڑ ہے علم کے ساتھ عمل کا جوڑ ہے اگر پتا چل جائے کہ جو راستہ کیا ہے اس راستے پر کوئی مولانا ابراہیم صاحب کے لیے گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے مولانا جائیں گے نہیں جائیں گے بھائی کیونکہ علم ہے معلومات ہو گئی ہے ایسے ہی علم جب ہم حاصل کر رہے ہیں تو عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے بھائی لیکن مسواک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے آخری وقت میں ایمان کے خاتمے کی ضمانت ہے مولانا غلط وقت کو جیتیے گا کیا بھائی یہ آواز بہت رہی ہے یہ ساتھ میں تھوڑا ذکر کرنے جاتا ہے کیا ہے ایمان پر
کرنے کی ضمانت ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سب سے آخری عمل کیا تھا بھائی؟ سب سے آخری عمل مسواک کا تھا. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہاتھ میں مسواک تو آپ نے اس طرف دیکھا. بات مرتبہ ہوتا ہے نا جو لوگ نظروں کو بھی بھاگ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے جان سے اس کو باریک کیا. پھر آپ نہیں کر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے منہ مبارک میں جو سب سے آخری چیز گئی جو میرا لعاب گیا مسواک میں لگا. مسواک کتنی بڑی اور بھائی بہت سی جگہوں پہ ہے کہ مسواک کرنا مسجد میں آنا اور بھی درود شریف پڑھنے بس سوچتے تو اس لیے سب لوگ کریں گے نا انشاءاللہ. اگر زندگی نہیں پھر آئے اور آپ لوگ بھی جہاں رہے تو بھی سوال ہوگا مسواک کیجیے. محترم دوستو بزرگو عمل ہی سے کامیابی ملی. شیطان بہت بڑا ان کا جاننے والا تھا نہیں تھا لیکن ایک چیز جو آئی پر عمل نہیں کیا تو سارا ہی بیکار ہو گیا. تو اس پر عمل کریں. اور دوسری چیز میں طلبا سے دو چار بات کہتا ہوں بہت مختصر آپ گھبرائیں نہیں آپ کو وقت مل جائے گا انشاءاللہ. نمبر ایک یہ ہے آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ادب. جو چیزیں آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے ان کا ادب. کتاب ہے, سپاہی ہے, درسگاہ ہے, استاد ہے, ان کا زبان سے ادب, دل سے. کس سے بھائی؟ اور ہمارا کیا عمل ہوتا ہے؟ استاد نے ایک قدم نکالا درسگاہ سے تو نہیں, دل سے ادب ہو. اور جو درسگاہ ہے, چٹائی ہے, ادب با نصیب نہیں ہوتا بھائی, بے ادب بے نصیب. اور دوسری چیز ہے کوشش. اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیت دی ہے اس کے مطابق آپ کوشش کیجیے. یہ نہیں کہ وقت ضائع کیجیے. ماں باپ نے بھیجا ہے اور مدرسے میں استاد کتنی محنت کے ساتھ اپنے طلبا کو پڑھاتے ہیں. جو ہے مطالعہ اور اس کے یعنی کوشش یہ ہوتی ہے استاد کا بس چلے تو پیشانی میں سوکھا کر کے ہم داخل کر دیں. اور جو ہے مدرسے کے ذمہ داران جو آپ کے سکون کے لیے آپ سکون سے صرف پڑھنے میں اپنا دل لگائیں, کتنی کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں آپ کے کھانے کے لیے پینے کے لیے. ایسے نہیں ہوتا. حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیوبند مدرسہ قائم ہوا قدر کا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مکۃ المکرمہ کے حضرت ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے. آپ نے جواب دیا
مدرسہ قائم کیا ہے، ہم نے کتنے سالوں راتوں کو آنسو بہایا ہے، کیا کیا ہے؟ آنسو بہایا ہے۔ اچھا آنسو بہانے پہ یاد آ گئی، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کا قول فرماتے تھے کہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کو بھوک لگی کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، تو بولا کیوں خاموش روتا ہے نا، کہ میں کسی اور زبان میں بول رہا ہوں۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، گرمی لگی تو روتا ہے، بھوک لگی تو روتا ہے، مکھی بیٹھی مچھر نے کاٹا تب بھی روتا ہے، ماں رو کے آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بچپن کا سبق ہم بچپن میں بھول گئے، اللہ نے وہی سبق سکھایا ہم کو اور آپ کو کہ زندگی میں کہیں بھی کوئی ہو کیا کرو، کس سے بھائی؟ اللہ سے۔ اور دوسری چیز کیا کہہ رہا تھا؟ کوشش، وقت نہ ضائع کریں۔ اور تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے دعا جو ہے یہ بہت، جس کو توفیق مل جائے بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے وہاں بھی سنا ہے، وہاں کیا ہوگا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا جاتے میں یہاں سے، ابھی جب وہ عید کے بعد جب وہ پہلے مجلس ہوئی اتوار کی ممبئی میں، بعد سے بات نکل جائے گی اور جا سکتا ہے وہ جہاں مجلس ہوتی تھی مولانا وہ کا بازار ممبئی مسجد میں صوفی عبدالرحمان صاحب کے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کے بولے، ان کے یہاں سارے ہندوستان کے اکابر اس زمانے کے میں جب بمبئی میں کہیں انہیں اتنا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ بناتا وہ بلڈنگ موجود ہے، پوری لکڑی والی سیڑھی اونچی اوپر، ان کے لڑکے ہیں مولانا عبدالرشید صاحب ندی، روشن تنظیموں کے بہت ذمہ دار بھی ہیں۔ تو جب مجلس ہوتی تھی کوکا بازار میں ذمہ دار ہیں، جس دن 7 رمضان المبارک کو 6:30 پونے 7 کے درمیان ہمارے صاحب بہت مہنگا شیپ لے گئے۔ شام کو تراویح کے بعد عشاء کے بعد میں وہی ابائی کے بستر پر لے کر تھا میرے پہ اور خراب ہو گئی، آکسیجن لگا کے کون ہے مولانا نے کہا کہ مولانا جو حضرت کا سلسلہ چل رہا تھا وہ چلے گا۔ تھوڑا چھٹکا لگا، بعد میں کوئی پوچھتا ہے بہت بات ختم، حضرت چلے گئے، لیکن ہم نے اتنا رویا اس بات کے بعد اللہ ہی نے دل میں تو ڈالا، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ برادران میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ کوئی کاروبار ہو جائے، تو سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو حضرت مفتی ابوالکلام صاحب بھوپال کے ہیں، وہ وہاں کے قاضی بھی ہیں، جامع مسجد کے امام ہیں، بہت کام بھی کرتے ہیں، بھوپال کے شہر کے سامنے کا مدرسہ بھی ہے، وہ بھی آئے تھے۔ تو ایک سنانے لگے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 76 میں پہلا حج کیا، میں چھوٹا تھا اس وقت پانی والے جہاز سے تشریف لے گئے، اس کے بعد سے وہ سلسلہ چلتا رہا 2019 یا 19 تک، پھر وہ بیچ میں 1-2 سال لگا ہوا بس، اور عمرہ پھر ادھر سیاحتی سال میں 2 بار جاتے ہیں، لیکن جب ٹائم سے شروع ہو گیا تو حج کے لیے نہیں جا سکتے، بھیڑ بھاڑ، لیکن عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی انتقال سے 4 مہینے پہلے جب وہ وزیر تھے جانے کے لیے، اس کے بعد میرے پاس فون کروایا، پاسپورٹ ہو گئی، والدہ وہ بھی ایک ہی ہیں، ان کو بلایا وطن سے، اور بھی ایسے
دوست یعنی 6-7 اسے پروینچر والے تھے، وہاں پہلے جو بہرحال تشریف لے گئے، وہ کہتے تھے مفتی کلام صاحب نے اصل بات دعا پہ یاد آئی کہ وہاں حرم میں میزاب رحمت جو ہے کعبہ ساری دنیا کے قابل نہیں بیٹھتے ہیں، وہ بھی جائے تو دیکھنے وہاں ملاقات کی عام طور پر اثر و مغرب ادھر میں لمبا وقفہ ہوتا ہے، دھوپ کم ہوتی ہے، ساری دنیا کی کہیں حضرت کو بھی دیکھتا تھا، ابا کو کہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، دیکھا 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ دعائی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو الفاظ سے تعلق کی بات ہے، ہم لوگ جلسے میں 10 منٹ میں دعا کرا دیں گے نا، ہوتا اکیلے بیٹھ کے 2-4 منٹ خالی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا بھائی، اور امام صاحب نے 2-4 منٹ 1-2 منٹ کر دیا تھا تو مدرسہ خیری نہیں ہوتی وہ اور وہاں میں ویسے مدینے پاک میں حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اس سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بھائی سامنے والا کہہ رہا دعا کیجیے، اب وہ آج کے دعا کریں گے کہاں رکے گا، ادھر ایسی کہاں آپ کو نہیں جانتے، وہ دعا کریں گے اپنے لیے مدرسے کے لیے، علم حاصل ہو، اس پر عمل ہو اور دین کی خدمت بھی ہو، کریں گے بھائی، اور مدرسے کی ہر موقع کی ضروریات کے لیے اللہ ہی پورا کرتا ہے، مناظر جو ہوتا ہے اس سے جدت سے بچو، جب ہمارے ابھی تو مدرسے کہتے ہیں سرس ہے وہاں بتانے کا، کبھی کبھار جب آگے پیچھے ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے، تو کس فکر سے محنت کرتے ہیں، اور آپ کو اور یہ نہیں بات نالائق ہوتے ہیں بیچارے جاتے ہیں تو اتنی کڑوی قسم سناتے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، جن پر تھوڑا مصروفیت کا غلبہ رہتا تھا، ایک مرتبہ فرمایا دیوبند والوں سپنا نکالو، ظاہر بات ہے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کیا لگتا ہے مدرسے میں ختم ہو گیا ہے، کرتا ہے کرنا ختم ہو گیا ہے، اب کسی نے جا کے ان سے کہہ دیا آپ جلال میں آ گئے، دیوبند اور یعقوب 2 بار کہا تو کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے بعد ایسا ہوا ایک گھر سے کہہ کے جنازے نکلے ہو بھائی، اللہ والے کہتے ہیں نا ان کا بھائی وہ صاحب کو کہتے نہیں، لیکن سب کا کیا کرتا ہے بھائی، اللہ لاتا ہے کہ ٹالتا ہے، اسی لیے اثر فرمایا، تو لوگ کتنی کروڑی رسولی ایسے ہی سناتے بھی ہیں، اور آگے سنیے دیوبند پر ایک مرتبہ جب انگریزوں کا وہ تھا اور نواب حیدرآباد کو پہلا بسرا لیا، کچھ باتیں وہاں ایسی کی ان کی سن لی جائے، انہوں نے درخواست کی، نہیں سنی گئی، کا چندہ بند کر دیں گے، چندہ بند کر دیں گے، ابھی جو غازیپور کے مختار انصاری رمضان میں لوگ ان کے دادا تھے، ان کو پتا چلا، انہوں نے کہلوایا کہ ساری دنیا چندہ بند کر دے، ماں کے لیے دیوبند چلاؤں گا، اسی پر اور آگے سن لیجیے 16 بیگھہ زمین تھی دیوبند کی مدرسے کی، جن پر معاملہ میں گزارا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ایک خط لکھا ہے یہاں پر کہ وقت تھا کہ آپ کے دادا نے دیوبند کو یاد کیا تھا، آج آپ کی ضرورت ہے، وہ بھی وہ جیل میں تھے بیچارے، وہ خط لکھ کر مفتی ناصر صاحب اور 3 علماء کرام جیل میں گئے، ان کو
دیا، انہوں نے دیکھا، رونے لگے، مقصد پہ رکھا، کہا مجھے رونے لگے، اور جائیے 3 دن کے اندر آگے زمین واپس۔ اللہ تعالیٰ، اور یہی نہیں، جیل میں رہتے ہوئے مولانا عبدالکریم مالک صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی شائع کیا۔ ان کے علاقے کے لوگ جب جنازہ آیا، لاکھوں لوگ آئے، اور انہوں نے کیا پیش کیا تھا کہ قربان ہیں، ظالم ہیں، اگر ایسے ہوتے تو لوگ آتے خوشی مناتے، رو رہے تھے۔ ان کے لڑکے نے بیان دیا تھا کہ آج بھی 18 گاؤں ایسے ہیں جو ہمارے دادا نے اپنی زمین پر آباد کیا ہے، مسلمان ہی غیر مسلم بھی ہے۔ اور لندن میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ایک اسپتال ہے، آج بھی وہاں پر ایک انصاری ایک منزلہ ان کے نام سے ہے۔ تو لڑکا ممتاز صاحب کا وہاں پڑھا ہے، کہہ رہا تھا دیکھا ہم چاہتے تھے بھائی جو آواز کر رہے اس کو بند کر دیجیے، کولر بند کر دیجیے، اور یہاں جب ضرورت پڑی تو ان کو بلایا گیا۔ کانگریس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، غنی آباد میں سب سے پہلا بندہ انہوں نے دیا کانگریس کو، 1 نمبر وہاں اس کے آفس کی میٹنگ ہوتی تھی۔ حکیم اجمل صاحب کے یہاں انتظار ہوتا تھا، کوئی مریض مالدار آئے اس سے پیسے لیے جان سے کانگریس کا خط چلتا تھا۔ تاریخ میں ہے، معاشر صاحب مدیر لوگ سناتے ہیں۔ بہرحال یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، دعا والی بات اور دیکھیے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جملہ، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ دعا استاذوں کی خدمت کر کے اس پہ بھی سن لیجیے۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کا نام سنا ہے نا؟ نہیں، کہاں کے تھے؟ بنگلہ دیش، آج جو دیوبند، اور تعلیم فرمایا کرتے شیخ الہند، شیخ العالم۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اس وقت دیوبند میں مکان نہیں تھا، وہیں نامودہ میں رہتے تھے، مشورہ ہوا دیوبند لائے جائے، علاج کے لیے لائے گئے، اور وہ سب جو ہے طبیعت خراب، کبھی کبھی بستر خراب ہو جاتا۔ حضرت کہیں تشریف لے گئے تھے، حضرت شیخ الہند جو بعد میں شیخ الہند بنے، اپنے باپ کا نہیں، استاذ کے باپ کا اپنے ہاتھوں سے پیخانہ صاف کر رہے تھے۔ حضرت تشریف لائے ادھر سے، نظر پڑی، فوراً ہاتھ اٹھایا، یا اللہ محمود الحسن کے ہاتھ کی لاج رکھ۔ دنیا نے لاج رکھی کہ نہیں بھائی؟ نہیں رکھی، یہ ہے دعا۔ استاد کی دعا خدمت کر کے والدین سے بڑھ کر کیا درجہ ہوتا ہے استاد کا؟ نہیں بھائی، آپ کہیں گے بہت دے رہے بیٹھے، تو دعا کرائی نہیں جاتی، دعا کیا ہوتی بھائی؟ نہیں جاتی، دل سے دعا نکلے، اس سے دعا ذکر 10 منٹ میں۔ لیکن آپ طالب علم ہیں، آپ کو کیسا مغرب سے پہلے تو آ ہی جاتا ہوں کہ بچے کی دعا مانگیں، ضرور اپنے محسنوں کو بیان و یاد رکھو۔ استاد مدرسہ ذمہ دار ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، جو لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا نہ کرے وہ کیا بھائی کچھ لوگ، اس لیے دعا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں دوا لینے جائیے تو بخار ہو، سردی، کچھ پرہیز بھی بتاتا ہی نہیں مولانا، جو پرہیز ہے وہ گناہ کیا بھائی، خصوصاً تنہائیوں کے گناہ ہیں۔ آج کل وہ بھی ہے، موبائل بھی ہے،
آپ چھٹی میں گھر جائیں تو غلط. تنہائی کے گناہ اللہ حفاظت فرمائے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آخر میں ایمان چھوٹ جاتا ہے. اس لیے تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ طالب علمی کے زمانے میں تنہائی کا گناہ اتنا خطرناک ہے چاہے اس کے پاس علمی صلاحیت کتنی ہو، بعد میں خدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہت دیکھا ہے. بعض طالب علم پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں لیکن اور چیزوں میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بعد میں ان سے خدمت لیتا ہے نہیں. اس لیے جو ہے تنہائی اور گناہ سے پرہیز نہیں. جس طریقے سے گندگی ہوتی ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں نا دبا لیتے ہیں. کہیں سے اسی طریقے سے میرے دوست کو گناہ سے بھی نفرت ہو گئے کریں گے سب لوگ. اور جو ہمارے بڑے ہیں یہاں اساتذہ کرام، ہم لوگوں کے لیے میں بات اور سناتا ہوں. مختصر یہ کہ شیطان ہم لوگوں کے لیے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ چھپڑا ہے نا ہمارا کے لیے اثر نہیں پڑا. وہی ہے نا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی سے حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر گولہ باری کرنا. اور یہ جو دل ہے یہ دل کس لیے ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک کہیں گے. اس کو بھی صاف ستھرا کرنا ضروری ہے. تجربات کسی کو ہوتا ہے نہیں. تجربات جیسے سوال لا الہ الا اللہ پانچ سیکنڈ میں پڑھتے ہیں لوگ اس سے ذرا ذہن جیسے آپ کو بات کرنی جائے گی وہ کیا ذکر دل صاف دل صاف. سن لیجیے اور مختصر میں سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا جن کو جنتی دیکھنا اور دیکھیں. لگاتار 3 روز آپ کی زبان مبارک سے ہے نا بھائی آپ لوگوں میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو 3 روز کس کی زبان سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. ایک وقت کافی تھا. تیسرے دن ایک صحابی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، وہ لوگ نیکیوں کی تلاش کرنے والے تھے کہ آگے کوئی عمل کرتے ہوں گے. اب تو یہ بات اعلان کروایا جا رہا ہے، ڈنکا پٹوایا جا رہا ہے. مجلس ختم ہوئی تو کہا بھائی کچھ ایسے انداز سے پیش آئے کہ کیسے کچھ پڑھ اور آپ یہاں قیام تو مہمان نواز تھے بھائی. ہمارے یہاں اور بات ہے اگر بات تو مہمان آ گئے تو کھانے کے بعد کندھا لوگے کہ کہنا میں ممبئی کی زبان کرنا کھانا نہیں پوچھیں گے کندھا لوگے کہ گرم. اور نہ بھائی سسرال کو خدمت ہونے کا کوئی خدمت ہو جائے گی. مہمان نوازی ان کی مشہور ہے جہالت کے زمانے سے بھائی. اور بھائی کرام موجود ہیں خوش ہو گئے میرے کھانا کھلائے سلا دیا اور وہ صحابی کہتے ہیں وہ جو ٹوک رہے تھے میں کیا عمل کرتے ہیں کون سی تصویر پڑھتے ہیں. بہت ہمارے مفتی ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنانے کی نام سنا ہے کہ نہیں. حضرت شاہ اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، بڑی صلاحیت تھی اور گورنی میں شیخ الحدیث ہمارے ہماری استاد تھی. اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا. صلاحیت ایسی تھی ایک مرتبہ مسئلے میں جو مسجد پاس چلا گیا وہاں سے سبا آیا. مفتی صاحب موجود تھے پوری انہوں نے 20 سفا لے گیا وہاں سے اور آیا 40 سفا گیا. نے منع بھی کیا
پھر آپ کے وہاں سے کچھ ہوا ہے کہتے تھے لوگ سمجھتے ہیں تسبیح باندھ لو بس کافی ہے. تو تیسرے دن دیکھا تو وہی بات تو عمل صحابی کا. ہاں یہ اور کیا ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے اٹھ کے پڑھ لیا جو بھی ابھی یہ بھی ہے جیسے امتحان کے مواقع آتے تو رات کو سے بچے جاتے کہ نہیں جاتے. تو ٹھنڈک کی راتوں میں ٹھنڈک رہتی ہے انتظامات مدرسے میں ہر چیز کا ہو لیکن تحجد کی عادت آج علمی کے زمانے سے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے ساتھ شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبیر فارسی کے ساتھ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرے دن انہوں نے کہا کیا دیکھ لیا. ہاں کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر کر لیتے. انہوں نے چل دیکھ لیا یہ واقعہ سنایا کہ بھائی میں اس لیے آیا تھا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا جیسا دل ویسی زبان اور جیسی زبان ویسا دل. ہم سب کی ضرورت بولا نہیں سامنے تو مسکرا کر اپنے پیچھے اللہ محفوظ رکھے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تشریف مضبوط ہے. آپ نے سنا ہوگا تو حضرت فرماتے تھے ایک شخص مجلس میں آتا ہے مصافحہ بھی کرتا ہے بہت ہنس کے لیکن اس کا بس چلے تو مجھے قدر کرو. وہ صحابی تو انہوں نے کہا اسی سے جو ہے آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں اس لیے آیا تھا. ان کا آپ نے دیکھ لیا کہتے ہیں میں بس چلنے والا تھا جن میں خیال آیا بھائی اللہ کی مرضی. لیکن انہوں نے پھر آیا کہا ایک بات ہے میرے دل میں کسی کی طرف سے بیما اور حسد نہیں. وہ صحابی اچھل پڑے بس یہی بات ہے. آپ نے سمجھ لیجیے خصوصاً بڑے طلبا کہ دل کو صاف رکھنا دل کو صاف رکھنے پر کتنا بڑا انعام کریں گے آپ کو بابا انشاءاللہ. کوشش کریں گے ہم تو کوشش کریں. بچہ چلتا ہے گرتا ہے پھر پڑا ہوتا ہے اسی طرح ساری زندگی گزارنا ہے. آگے وہ بات لگائیں گے فضل سے آگے وہ بات لگائیں گے ہم کو نیک لوگوں کے راستے پر اور اتباع شریعت اتباع سنت اس پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے اور اسی پر کوشش کرنا ہے. کریں گے سب لوگ بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک یہ بات سے تو بات ہوگی عمل سے عمل کریں گے کامیابی ملے گی. عمل کریں گے تو خدا کا یہی بات ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے عمل کیجیے استقامت کے ساتھ. روز کیجیے جو بھی عمل اس پر بھی استقامت کے ساتھ اور استقامت وہاں سے مانگیے. اس سے دعا میں وہاں سے مانگیے وہ دیں گے تب استقامت بھی ہوگی ان کا فضل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں انہیں کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. اس لیے بڑے خوش نصیب ہے آپ کے لیے تمام مخلوقات دعائیں بھی کرتی ہیں. اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے اس لیے اس کو ضائع مت کیجیے قدر کیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.